الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق ہے و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی بزرگان دین ہیں تمام کے لیے دعائے مغفرت ہو۔ محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حیات بھی بنایا ہے، موت بھی بنائی ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا موڑ ہے جس سے ہر کسی کو مڑنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی نفس کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرنے والا ہے۔ لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی موت پر رشک کیا جائے، جس کی موت کو ہمارے لیے قابل تخلیص سمجھا جائے، رشک کریں۔ ایسا انسان وہ ہے جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ رب سے راضی ہو، رب اس سے راضی ہو۔ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہا، موحد رہا ہو۔ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزے سے ہو، صدقہ و خیرات کر رہا ہو۔ یقیناً یہ چیز قابل رشک ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی پناہ مانگیں ایسی موت سے کہ جس میں بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا، اس کی موت اس حال میں آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا رہا، سنت سے منہ موڑ کر بدعت کی طرف راغب ہو، بدعتی کام کر رہا ہو، اس حال میں اس کی موت آئے یا نافرمانی پر آئے، گناہ پر آئے، ایسی موت سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ محترم حاضرین، آدمی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں اسے اس بات پر غرور میں مبتلا نہ کریں کہ وہ اس کی موت خیر پر آئے گی، ایمان پر آئے گی۔ کوئی بھی شخص اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی موت ایمان ہی پر آئے گی، کیونکہ حدیث ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ وہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہوگا، نیک کام کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، بالکل پوری زندگی نیکیوں میں گزار کر موت کے بالکل قریب پہنچ جائے گا کہ موت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ ایسا عمل کرتا ہے، جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، وہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے برعکس ایسا وہ شخص بھی ہوگا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کی ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، گناہ میں گزری، یہاں تک کہ وہ موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوگا، اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، یہاں تک کہ تقدیر کا فیصلہ اس پر غالب آئے گا اور وہ جنتیوں والا عمل کرے گا، اسی پر اس کی موت آئے گی اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو آدمی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، میں نیک ہوں، میرا ایمان ہے، میری نمازیں ہیں، میرا صدقہ و خیرات ہیں، یہ مجھے خیر پر لے جائیں گے، میرا انجام بہتر کریں گے، میرا حسن خاتمہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحالت ایمان آپ کا دیدار کر لینا، جسے صحابی ہم کہتے ہیں، صحابہ یہ روئے زمین پر بہت ہی مقدس ہستیاں ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوئے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، لیکن ان کا انجام خیر پر نہیں ہوا، ان کا انجام ایمان پر نہیں ہوا، ان کی موت کفر پر ہوئی، شرک پر ہوئی، حالانکہ وہ ایمان لائے پھر بعد میں مرتد ہوئے۔ یعنی صحابی کا ٹائٹل انہوں نے پایا، لیکن پھر بعد میں ان کا جو خاتمہ ہوا خیر پر نہیں ہوا۔ جیسا کہ حضرت عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے۔ ام حبیبہ کون ہیں؟ یہ ازواج مطہرات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ سے شادی ہونے سے پہلے ان کی شادی ان سے تھی، عبید اللہ بن جحش سے تھی۔ تو یہاں تک کہ یہ لوگ ایمان لائے، ابتدا اسلام میں سختیاں جھیلی، صعوبتیں جھیلی، یہاں تک کہ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، اپنے ایمان کے خاطر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں جب گئے حبشہ میں تو ان کے جو شوہر تھے عبید اللہ بن جحش، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت عیسائیوں سے ہونے لگی، نصارہ سے ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک رات ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے شوہر سے، آج رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، بڑی بھیانک صورت میں آپ آ رہے ہیں۔ وہ حوالہ بھی انہیں دیتی ہیں، لیکن وہ صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے مرتد چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، اور اسی پر ان کی وفات بھی ہوتی ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس قربانیوں کو دیکھ کر انہیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی کرتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی اپنے آپ کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میری موت جو ہوگی ایمان پر ہوگی، میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کئی ایسے واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں آپ نے فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص مسلمانوں کی صفوں میں ہے، دشمنوں کی صفوں کو کاٹ رہا ہے، دشمنوں کو اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو اڑا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی بہادری جو لڑ رہے تھے دکھا کر فرمایا، اگر کسی کو جہنمی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ ایک صحابی سنے، تعجب ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس قدر وہ زور آور کر رہے ہیں، دشمنوں کی صفوں کو وہ کاٹ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ تو صحابی ان کا پیچھا کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جنگ کرتے رہے، یہاں تک انہیں بہت زیادہ زخم لائق ہوئے، زخموں کی تاب نہ لا کر، اسے برداشت نہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو شہید، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے زخم پہنچایا کہ تیر کو انہوں نے زمین میں گاڑا، اس تیر پر وہ لیٹ گئے، کہ خودکشی انہوں نے کی، اسی پر ان کی موت ہو گئی۔ خودکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ جہنمی ہیں، حالانکہ وہ جہاد کر رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے،
ایسے کئی ایسے واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ جیسے ہی وفات پائے اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہوئے جو ایمان لائے تھے لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، جنہوں مرتدین کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا، مرتدین کا فتنہ اٹھا، یعنی کئی لوگ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لائے تھے، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اپنے قرآن دین کو انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگ کی، مرتدین کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، جہاد کیا ان کے خلاف۔ اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک زمانے میں بزرگ کو دیکھتے تھے، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا تہجد گزار تھا۔ جب وہ بیمار ہوا، مرض الموت میں تھا، تو میں نے اس کی عادت کے لیے میں وہاں تشریف لایا تو دیکھتا ہوں کہ اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہی کہتے کہتے اس کی موت ہو گئی۔ اسی کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں واقعات تاریخ میں کہ جن کی زندگیاں خوش قسمت زندگیاں پائی انہوں نے، کہ ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، گناہ میں گزری، لیکن آخری وقت جب آیا وہ ایمان لے آئے، خیر پر، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا تھا جو آیا جایا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ بیمار ہوا اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، یہودی لڑکا ہے، یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل حال میں پڑا ہوا ہے، مرض الموت میں ہے۔ اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو۔ وہ بچہ اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا کہے گا، کہ سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، تو باپ اسے کہتا ہے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی اتباع کر لو، جو کہہ رہے ہیں مان لو۔ تو بچہ اسی وقت کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام قبول کراتے ہیں، اور جیسے وہ اسلام قبول کرتا ہے اسی وقت اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا، یعنی اس کی وفات جو، اس کی موت جو ہوئی ایمان پر ہوئی۔ آپ نے وہ مسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 اس نے قتل کیے، 90 پر 9 اس نے قتل کیے۔ اب اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک احساس جاگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ اب خیر کی طلب اس کے دل میں شروع ہوئی، اور اس نے ایک عابد سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس عابد نے کہا تم نے اتنے قتل کر دیے، تمہارے لیے کوئی بھی توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس شخص کو، قاتل کو غصہ آتا ہے، اس عابد کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی 100 کی گنتی بھی مکمل کر لیتا ہے، لیکن دل میں جو چنگاری تھی وہ برابر سلگ رہی تھی کہ اسے بے چینی لائق تھی کہ کسی طرح میرے گناہ دھل جائیں، میں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں معافی مانگ لوں۔ کسی ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، وہ راہب کہتا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کون آ سکتا، تمہارے توبہ اور اللہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور مشورہ دیتا ہے کہ تم توبہ استغفار کرو، ساتھ میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، فلاں علاقے میں جاؤ، لوگوں کی، ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں۔ اس ارادے سے وہ شخص جو قاتل تھا، 100 قتل کیے اس نے، اس بستی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور وہاں جب جاتا ہے دوران سفر پر ہی اس کی موت آ جاتی، داعی اجل آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت روح قبض کرنے والے فرشتوں کو، جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے، اور ان کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے۔ یعنی سچے دل سے اس نے توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا۔ جو شخص جس کی زندگی قتلوں میں گزری، مرڈر کرتے ہوئے گزری، 100 قتل اس نے کیے، آخر میں اسے پشیمانی ہوئی اور وہ ایمان لایا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے ارادے سے نکلا، اسی پر اس کی وفات ہوئی اور خیر پر اس کی وفات ہوئی۔ اسی طرح ایک صحابی کا نام آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عمرو بن اخیش ہے، یہ مکے میں تھے، اسی وقت انہیں اسلام سمجھ آتا تھا، اسلام انہیں سچا بھی لگتا تھا، لیکن قبول کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے، کیونکہ یہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سودی کاروبار کی محبت انہیں ایسی جگڑی ہوئی تھی کہ وہ ایمان قبول کرنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر
جنگ احد چل رہی ہے، ایسے موقع پر وہ ایمان لا لیتے ہیں، جنگ کے موقع پر، کہ پوچھتے ہیں کہ میرے چچیرے بھائی کہاں ہیں، وہ فلاں کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں گئے ہیں، وہ جنگ میں گئے، تو انہیں بھی ایک جذبہ آتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنگ میں چلے جاتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں اور اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فمات فدخل الجنہ، وہ مرے اور جنت میں داخل ہوئے، شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا، جنت میں داخل ہوئے۔ آگے کہتے ہیں وما صلاۃ للہ، کہ وما صلی للہ صلاۃ، کہ انہیں ایک نماز پڑھنے کا بھی انہیں موقع نہیں ملا۔ ایمان لائے، جنگ میں شریک ہوئے، اسی میں شہید ہوئے، انہیں ایک نماز پڑھنے کا بھی انہیں موقع نہیں پایا۔ یہ تو اس طرح کئی ایسے واقعات منقول ہیں روایتوں میں، تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی شخص بات کی گارنٹی یا ضمانت نہیں دے سکتا کہ میری موت خیر پر ہوگی، ایمان پر ہوگی۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنا چاہیے، اچھی موت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک مومن کو ہمیشہ ایک فکر بھی لائق ہونی چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دلوں میں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا ارشاد فرماتا ہے، جو ہر خطبے میں، ہر موقع پر آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، بحالت اسلام میں، بحالت تم مسلمان رہنا، اس وقت تمہاری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، انبیاء کرام اپنے بچوں کو یہ تربیت کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہی بات بتائی کہ انبیاء کرام جو اپنے اولاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر مند جو ہوتے تھے وہ ہے توحید ہے، وہ ایمان ہے کہ اللہ پر ان کا ایمان، اس پر یہ ثابت قدم رہے۔ ہمیشہ ہر باپ کو اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، نہ ہی دنیا داری کے سلسلے میں وہ فکر مند رہے۔ آج لوگوں کا رجحان، لوگوں کی طبیعت یہ بن چکی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ دنیا میں بڑا بن جائے، دنیا میں اس کا نام روشن ہو، لیکن ان کے دین کے معاملے میں، ان کے اخلاق کے معاملے میں، ان کے عقیدے کے معاملے میں وہ فکر ان کے پاس نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، کہ ابراہیم نے اپنے اولاد کو وصیت کی، یعقوب نے اپنے اولاد کو نصیحت کی، اے بچوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا اعزاز عطا فرمایا، انہیں بادشاہت عطا کی گئی، انہیں نبوت عطا کی گئی، کئی اعزازات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ ان اعزازات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ سے آخر میں کیا دعا کر رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، تو مجھے وفات دے تو مسلمان بنا کر وفات دے، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حساب کر، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا جو نیک لوگ ہیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ایک نبی کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ، مجھے اس حال میں وفات آنا کہ میں مسلمان رہوں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے دعا سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے لیے دعا سکھائی کہ مومنوں کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے پروردگار ہم نے سنا ایک داعی کو، ایک پکارنے والے کو جو بلا رہا تھا ایمان کی طرف، منادی ینادی، کہ وہ بلا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، اسلام کی طرف، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وتوفنا مع الابرار، ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ ہمیں وفات دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ میں سکھا رہا ہے، یہ مومنوں کی دعا ہے۔ تو لہذا ایک مومن ہمیشہ ایک فکر مند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے رہے، اور اسی پر وفات آئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں،
کئی لوگوں کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان۔ اللہ ہمیں سے جو زندہ ہے اسلام پر زندہ رکھ، جو ہمیں سے وفات پائے ہمیں ایمان کی حالت میں وفات دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا مجھے تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، مجھے توحید پر ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، حضرت انس پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندوں کے جو دل ہوتے ہیں رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبھا کیف یشاء، وہ جب چاہے پھیر دے سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرو، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مجھے میرے دل کو تیرے اطاعت پر، تیرے دین پر میرے دل کو جما دے اے مولا۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ ایسے کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فکر دیا کرتے تھے، اور ایسے تاریخ اسلام میں کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور علامات بھی ہوتے ہیں، حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ آدمی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ ہاں اس کی موت اس اسلام پر ہوئی ہے، ایمان پر ہوئی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ توحید پر وفات ہونی چاہیے، توحید پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے یعنی مردوں کو، وفات ہونے والوں کو یہ تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ، یعنی ان کے سرانے پر یہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تاکہ تمہاری آواز کو سن کر ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ آ جائے اور ان کی وفات اسی کلمے پر ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے، وفات کر جاتا ہے، اور اس کی زبان سے آخری میں یہ کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ، تو سمجھا جائے گا کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے، حسن خاتمہ ہوا ہے، اس کی اچھی موت ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک محدث جو بڑے تیسری صدی کے ابو زرع رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے بتاؤں کہ وہ حافظ حدیث ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام محدث ہیں، 7 لاکھ احادیث انہیں یاد تھیں، اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت پر تھے، ان کے اطراف ان کے شاگردوں کا مجموعہ لگا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء اس وقت کے ان کے پاس موجود تھے، اور جب سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے استاد کی وفات ہونے والی ہے، لگ رہا ہے کہ وفات پائیں گے، چلو ہم انہیں تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، لیکن انہیں شرم آ رہی تھی کہ ہمارے استاد ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، انہیں کیسے تلقین کریں؟ تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو ان کے سامنے پوری حدیث سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ احادیث جو ہوتی ہیں سندن ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے کس نے سنا؟ صحابی نے سنا، صحابی سے کس نے سنا؟ تابعی نے سنا، تابعی سے کس نے سنا؟ تبع تابعی نے سنا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سند کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو آپس میں سند بیان کرتے ہیں، ان کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو حاتم رحمہ اللہ، وہ بھی اس وقت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا ابو بندار، ہمیں بندار نے روایت کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بندار نے ابن جعفر سے روایت کیا ہے، ابو عاصم سے روایت کیا ہے، ابو عاصم نے ابن جعفر سے روایت کی ہے۔ یہ سند بیان کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ پھر دوسرے عالم وہ کہتے ہیں کہ ابو بندار نے ابو عاصم سے روایت کی ہے، ابو عاصم نے ابن جعفر سے روایت کیا ہے، اور ابن جعفر نے صالح سے روایت کیا ہے۔ وہاں آ کر وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں انہیں دیکھتے ہیں، وہ مرض الموت میں ہوتے ہیں۔ ابو زرع ایسے وقت میں وہ اٹھتے ہیں، وہ اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں، اس وقت پوری حدیث سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بندار نے ان سے روایت کیا ابو عاصم سے، ابو عاصم نے ان سے ابن جعفر سے روایت کیا، ابن جعفر نے صالح سے روایت کیا، صالح نے کثیر سے روایت کیا، کثیر نے معاذ بن جبل سے روایت کیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے روایت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ آخر کا جملہ وہ نہیں کہتے ہیں دخل الجنہ، یہ لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا
کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اسی وقت وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، فرشتے انہیں خوشخبری دینے لگ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرا خاتمہ خیر پر ہو، اے اللہ تیرے یہاں میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ جب ان کی وفات ہو رہی تھی وہ مسکرا رہی تھی، لوگ اہل علم نے کہا کہ وہ اس لیے مسکرا رہی تھی کہ انہوں نے اللہ سے جو دعا کی تھی، اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک محل تعمیر فرما، اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت انہیں وہ محل دکھا دیا تھا۔ کیسے ایسے واقعات ہیں کہ کئی صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، حضرت ابوبکر کی زندگی، حضرت عمر کی زندگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، انہی نماز کے دوران ان پر حملہ ہوتا ہے، اسی حملے کی وجہ سے وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ظالم ان پر وار کرتا ہے اور اسی وقت ان کی وفات بھی ہوتی ہے، اور آج بھی ان کا وہ صحیفہ جس میں وہ تلاوت کر رہے تھے ان پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے امام ہیں، ان کی وفات کے وقت ان کی زبان سے یہ آیتیں جاری تھیں، ان المتقین فی جنات ونہر، کہ متقیوں کے لیے جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے یہاں ان کی بڑی عمدہ ٹھکانے ہیں۔ یہ آیتیں وہ تلاوت کر رہے تھے، اسی وقت ان کی وفات ہو رہی تھی۔ محترم حاضرین، کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قول کے ذریعے، یعنی قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اسی پر ان کے وہ ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، موت تک ثابت قدم رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبریاں دیتے ہوئے کہ لا تحزنوا، تم غم نہ کرو، تم غمگین نہ ہو جاؤ۔ جو آدمی جس حال میں وفات پاتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حال میں مرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی حال میں اسے اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ حج کے دوران اس کی وفات ہوئی، آپ نے فرمایا اسے غسل کے بیری کے ساتھ اسے غسل دو اور اس کی تکفین کرو، اس کے چہرے کو کھلا رکھو، اور قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ یبعث اللہ یوم القیامت ملبیا، کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدم رہیں، توحید پر ثابت قدم رہیں، نیک اعمال پر ہماری مداومت ہونی چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین، کہنا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا رہے، نیک اعمال پر ثابت قدمی اختیار کرتا رہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کس کی موت کب آنے والی ہے، کس حال میں آنے والی ہے، لیکن اللہ سے وہ دعا کر سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔